ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الحانف إن قاد إن قيد وإن استناخ على جبل استناخ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، دین کی بات توجہ سے سننا یہ ہدایت کے اسباب میں سے طلب ہدایت کے اسباب میں سے، اور دین کی بات سننے کے موقع پر سستی شیطان کی طرف سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ملفوظ ہے، 7 چیزیں شیطان کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ پہلی چیز بہت زور سے چھینکنا، دوسری چیز بہت زور سے جمائی لینا، اس سے آواز نکل جائے، تیسری چیز نکسیر کا پھوٹنا، ناک سے خون جاری ہو جائے، چوتھی چیز اگر 3 دوست ساتھ میں ہوں ان میں سے 2 کا الگ ہو کر سرگوشی کرنا، اور 5ویں چیز قہقہا، اور 6ٹھی چیز قے کا آنا، قے بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور 7ویں چیز اللہ کے دین کے تذکرے کے وقت سستی کا آنا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیونکہ جو سنے گا نہیں وہ بنے گا نہیں، جو بنے گا نہیں وہ چلے گا نہیں۔ سننا بھی ہے، بننا بھی ہے، چلنا بھی ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد، جس میں ہر سہ ماہی پر پورے ملک کے قرآنوں کو جوڑا جاتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ نظام الدین جانے کا کیا مقصد ہے؟ تو ہمیں اس سفر میں جو ابھی ہوا ہمارا حضرت امیر صاحب کے ساتھ، تو ایک بزرگ نے کہا، ایک ذمہ دار نے کہا، نظام الدین جانے کا مقصد یہ ہے بڑوں نے تم کو جو کام دیا تھا اس کی کارگزاری سنانے جانا ہے، کیسا کام کیا ہے اور آگے کیسا کرنا ہے اس کے عزائم کر کے آنا ہے۔ پھر سے سنیں، نظام الدین جانے کا مقصد یہ ہے بڑوں نے جو کام دیا تھا اس کی کارگزاری سنانے ان کے پاس جانا ہے، اور آگے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اس کے عزائم کر کے وہاں سے آنا ہے۔ اور یہی بات بھائی عبدالرؤف مرحوم کیا کرتے تھے، سفر میں کہا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے۔ میرے بزرگوں دوستوں، کارگزاری کا کیا مقصد ہے؟ کارگزاری کیوں لی جاتی ہے؟ کارگزاری کیوں سنی جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اور اتنے اہتمام سے ابھی جوڑ ہوا تقریباً 3 دن، اتوار پیر منگل 2 دن تک کارگزاری چلی۔ پہلے دن اندرون کی کارگزاری اور دوسرے دن بیرون کی کارگزاری، 2 دن تک سارے ملک کے بڑے ذمہ دار ہمارے اکابر کارگزاری سنتے رہے اور ذمہ دار سناتے رہے۔ 2 دنوں تک کارگزاری۔ حضرت مولانا یوسف صاحب نے اس کی وجہ بتائی، مقصد بتایا، کارگزاری کا مقصد کیا ہے۔
اتنے اہتمام کے ساتھ کارگزاری پیش کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو آپ نوٹ بھی کر لیں، اس کو آپ سمجھ بھی لیں۔ کارگزاری کا مقصد ہے وحدت کلمہ اور وحدت فکر۔ وحدت کلمہ اور وحدت فکر۔ وحدت فکر سے مراد سارے عملے کی فکریں ایک ہو جائیں، اور وحدت کلمے سے مراد سب کی زبان، سب کا قول ایک ہو جائے۔ بھائی یہ ایسا کرنا ہے، سب ایک ساتھ اس کو کرنے والے بن جائیں، اس کو ایسا کرنا ہے، اس کو ایسا نبھانا ہے۔ تو وحدت کلمہ اور وحدت فکر کارگزاری کا مقصد ہے۔ ہر ایک کے اندر فکر ایک ہو جائے، چونکہ کارگزاری کے بغیر فکریں عموماً زندہ نہیں ہوتی۔ ہاں، کارگزاری سنی جاتی ہے نا، اندرون بیرون کی، اندر کا ضمیر جھنجھوڑتا ہے، یار ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے دیکھو نبی علیہ السلام کا عمل بتایا، کارگزاری کتنے اہتمام سے سنا کرتے تھے۔ عجیب بات بتائی کہ مہمان مدینہ آنے کے بعد آپ صحابہ پر تقسیم فرما دیتے، بھائی فلاں ایک تقاضا ہے، مہمان آیا، کون ان کا رات کے کھانے کا انتظام کرے گا، ان کے قیام کا کون انتظام کرے گا؟ صحابہ لے کے چلے جاتے، اور اگر کوئی تیار نہ ہوتا تو آپ خود تیار ہو جاتے۔ ہاں، کوئی تیار نہ ہوتا تو آپ خود تیار ہو جایا کرتے تھے۔ تو جن آنے والے واردین کو صحابہ لے جاتے، پھر دوسرے دن وہ صحابہ کے گھر کو ہو کر آتے، نبی علیہ السلام کارگزاری سنتے، بھائی آپ کے قیام کا کیسا انتظام تھا، آپ کے کھانے کا انتظام کیسا کیا گیا تھا۔ سوچو آپ، یہ انتظامی امور ہے، سمجھے؟ یہ تو ایک انتظامی امور ہے کہ آپ کے قیام کا کام کا انتظام کیسا تھا۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ آنے والے مہمانوں کے انتظام کی کارگزاری سن کر امت کو تعلیم دی، جب انتظام کی کارگزاری ہے تو عبادت اور دعوت کی بھی کارگزاری ہوگی، جو کہ دین کا شعبہ ہے، اس کی بھی کیا ہے؟ کارگزاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ کندی رضی اللہ تعالی عنہ سے کارگزاری سن رہے مساجد کی، تمہارے مسجدوں کا کیا حال ہے؟ ہاں، کوئی امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، جن کے باب میں کہا گیا کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر ہوتے، اتنا اعلیٰ معیار ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر کے باب میں لکھا ہے، گزشتہ امتوں میں سے سارے انسان عام انبیاء نہیں، عام انسان، اور اس امت میں کہ عام انسان، اس میں کوئی ایسا نہیں گزرا جس سے شیطان ڈرتا ہو سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنا بڑا ان کا مقام و مرتبہ، عصمت و فضیلت ہے۔ وہ آنے والے حضرت معاویہ سے کہنے تمہارے کوفہ بصرہ ان علاقوں کے مساجد کا کیا حال ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا نا، لوگ آتے مسجد میں نماز پڑھ کے چلے جاتے پٹکے ہوئے اونٹوں کی طرح، جانور کی طرح، کہ وہ جلدی کرتا ہے نماز پڑھو اور پھر چلے جاؤ، صرف مسجد سے نماز کا تعلق تو قائم نہ ہو گیا، نماز کے بعد کچھ حلقے اور کچھ مجالس قائم ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہو رہا، کارگزاری سنائی جائے۔ حضرت معاویہ بن کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو مسجد کے اندر نماز کے بعد قرآن کے حلقے لگتے ہیں، مسائل کے حلقے لگتے ہیں، ہمارے یہاں نماز کے بعد توحید کا حلقہ لگتا ہے، مذاکروں کا حلقہ لگتا ہے۔ یہ کارگزاری ہے۔ تو
تو نبی علیہ السلام کے عمل سے بھی ثبوت ہو گیا کہ حضرت نے بیٹھ کے مولانا یوسف صاحب، اور صحابہ کے عمل سے بھی کارگزاری کا ثبوت ہو گیا۔ آج بزرگ دوستوں، کارگزاری اللہ کی بھی سنت ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا، وہاں نہیں کہی، چونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری زندگی کی کارگزاری دے۔ بتا زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، علم پر کیا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر لگایا، اس کی کارگزاری دینا ہے خبر میں۔ سمجھے، وہ سوال جواب کارگزاری ہے نا، سمجھے؟ تو مجھے میری زندگی کی کارگزاری دینا ہے، تو قبل اس کے کہ میں اپنی زندگی کی کارگزاری دوں، میں دنیا میں کارگزاری سنانے والا صحیح بن جاؤں۔ اس لیے بزرگ دوست، کارگزاری ہمارے کام کا بہت اہم امر ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے، ہمارے کام میں 3 چیزیں بنیادی ہیں۔ پہلی چیز تشکیل، دوسری چیز عمومی گشت، اور تیسری چیز کارگزاری۔ یہ بنیادی اعمال میں سے ہے، ہماری دعوت کی مبارک محنت میں سے۔ اور اسی امور پر، انہی امور پر مشورہ ہوا، کارگزاری سنائی گئی، اندرون کی کارگزاری، بیرون کی کارگزاری، اور کارگزاری سنانے والے علاقوں کے، صوبوں کے اور اپنے خطوں کے ذمہ دار، سننے والے مرکز کے سارے اکابر، سب اکابر آتے ہیں۔ اور عبدالستار صاحب کو وین چیئر پر لایا گیا، سمجھے، معذور ہے، ضعیف ہے، پھر بھی لایا گیا۔ اور چند اکابر جن میں نقاہت ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، لیکن کارگزاری کی مجلس میں سارے اکابر حاضر ہوئے۔ اہتمام اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ صوبہ میوات کی کارگزاری آئی کہ گزشتہ 6 ماہ سے اس 6 ماہ تک تقریباً 550 جماعتیں 4 مہینے کی نکلی صوبہ میوات سے، جن میں سے 200 جماعتیں پیدل کی تھی اور باقی جماعتیں سواری کی تھی۔ اور 6 ماہ میں تقریباً 10 جماعتیں بیرون گئی اللہ کے راستے۔ اسی طرح صوبہ یو پی کی کارگزاری آئی، تقریباً 350 جماعتیں 4 مہینے کی نکلی ایسے میں 3 مہینوں کے اندر، اور 6 جماعتیں بیرون کی گئی۔ یہ کارگزاری سنائی گئی۔ مولانا عبدالستار صاحب نے پہلی مجلس لیے سنیچر کی رات میں مغرب کے بعد، کارگزاری اتوار کو شروع ہوئی۔ حضرت نے جو پہلی مجلس لیے اس میں صفات پر بات کی، کام کرنے والوں کی صفات، کام کرنے والوں کے عادات، کام کرنے والوں کے معاملات کیسے ہوں، اور ایک جملہ بار بار کہہ رہے تھے، کام کرنے والے اپنے غذا اور اپنے مال کا خوب خیال کیا کریں، چونکہ تقوی بغیر حلال رزق کے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنی کمائی، اپنی آمدنی، اس کا خوب خیال کریں کہ میں جو کھا رہا اس کی نسبت کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بدن کا جو حصہ حرام مال سے پرورش پاتا ہے، یعنی بنتا ہے، اس کے لیے جہنم ہی لائق ہے، اور جہنم کا حصہ ہے۔ جس پیٹ میں حرام جاتا ہے، اس پیٹ سے اور اس دل سے عبادتوں کی لذت اور توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کا بڑا اہتمام کیا۔ اپنے بیٹے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک مرتبہ دیکھا، انہوں نے کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال دی، کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال دی، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی کے ساتھ جا کر ان کے منہ میں انگلی ڈال کر نکالی، کھجور کو نکال دیا اور کہا،
صدقے کی ہو جو اللہ نے میری آگ پر اولاد پر حرام قرار دیا ہے۔ اتنا اہتمام تھا آقا اپنے لیے، امت کے لیے حلال روزی کا۔ تقوی کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا، اور یہ جو حضرت مولانا عبدالستار صاحب کی بات ہوئی نا صفات پر، اس کا خلاصہ میں حضرت کا ایک ملفوظ بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے اللہ کا کام اللہ کے تعلق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات نہیں، اللہ کا کام اللہ کے تعلق کے بغیر ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہوگا اللہ کا کام کر رہے اللہ سے تعلق نہ ہو، اس سے تو کرنے والا عملہ بدعت جائے گا، سستی اور غفلت میں پڑ جائے گا۔ اس لیے جیسے صحابہ کا تعلق تھا، صحابیات کا تعلق تھا، اور اصحاب رسول کا تعلق تھا، وہ تعلق کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب نے ایک بات کہی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے کام کا ایک مقصد ہے، ایک منزل ہے۔ ہمارے کام کا ایک مقصد ہے اور ایک منزل ہے۔ مقصد اللہ کی رضا ہے، پورے دنیا میں دین کو زندہ کرنا ہے اپنی ذات سے، اور منزل اصحاب رسول ہے۔ ہماری منزل کون ہے؟ صحابہ ہے۔ تو صحابہ جس منزل پر ہم پہنچنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان کا اللہ سے تعلق تھا، اور کیسا تعلق کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے بارے میں فرمایا ان کا اللہ سے یہ تعلق ہے، اگر کسی کے دل میں ان کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی آ جائے، عداوت آ جائے، وہ ایسا ہے جیسا کہ میری عداوت اور دشمنی اس کے دل میں۔ ایسا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور ایسا اعتماد نبی علیہ السلام کو اپنے اصحاب پر۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہی، پانی کی سخت پیاس لگی، حالات میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئی اور نماز پڑھ کے اللہ سے پانی مانگا۔ ایک ڈول آسمان سے اتارا گیا جس میں دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا پانی تھا۔ حضرت ام ایمن نے پیا، اور سیدہ فرماتی ہے اس پانی پینے کی برکت یہ تھی ساری زندگی شدت کی پیاس نہیں لگی، ساری زندگی شدت کی پیاس نہیں لگی۔ ایسا تعلق تھا اللہ سے۔ تو کام کرنے والا ہو، اللہ سے تعلق نہ ہو، اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کے سامنے رونا دھونا نہ ہو، تو پھر یہ کام سے صرف نسبت ہے، مناسبت نہیں ہے۔ کام سے صرف کیا ہے؟ نسبت ہے، مناسبت نہیں۔ مناسبت ہوتی، محبت ہوتی تو کرتا وہ جو صحابہ نے کی، تعلق وہ پیدا کرتا جو صحابہ نے کی۔ اس لیے کام سے مناسبت ہو۔ نبی علیہ السلام کے ارشادات سامنے ہوئے، اللہ کا خوف، ایک بات بتائی، تنہائی اور مجمع میں اللہ کا ڈر دائی کے دل میں ہوتا ہے، ڈرنے والا ہوتا ہے دائی، اللہ سے ہر حال میں تقویٰ ہوتا ہے، ایسا ڈرتا ہے، خلوت میں ایسا ڈرتا ہے جیسے کہ مجمع میں لوگوں کے سامنے ڈرتا ہے، وہ اللہ کو ہمیشہ اپنے پاس محسوس کرتا ہے، اس کا سینہ اللہ کی یاد سے، ڈر سے کھولتا ہے، اس کی آنکھوں کے پپوٹے اللہ کی یاد میں روتے ہیں، اس کی زبان اللہ کی یاد میں تر اور رطب اللسان رہتی ہے، اور اس کے اعضاء شریعت کے تابع رہتے ہیں۔ یہ دائی کی صفات بتائی۔ ایک بات بتائی، معاملات کا اچھا ہوتا ہے، معاشرت کا اچھا ہوتا ہے، معاملات کا بھی اچھا ہو، معاشرت کا بھی اچھا ہو، کیونکہ فرمایا معاملات کے بگاڑ سے جو عذاب آتا ہے وہ عبادت کے درست کرنے سے نہیں جاتا۔ پھر سے سنو، معاملات کے بگاڑ سے جو حالات
وہ عبادت کے درست کرنے سے نہیں جاتے، معاملات کو ہی درست کرنا پڑے گا، تب وہ حالات درست ہو گئے۔ امت کا ایک مزاج بن گیا معاملات کے باب میں کمزوری کا اور معاشرت میں کمزوری کا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بھاری چیز بنی آدم کی نامہ اعمال کے ترازو میں اس کے اچھے اخلاق اور اچھے معاملات ہوتے ہیں، اچھے اخلاق اچھے معاملات کے فرمایا۔ اس لیے ہمارے معاملات پر غور ہو، کسی کا قرضہ لینا مدت سے پہلے دینا، میرے گھر کے معاملات کا صحیح ہونا، میرا بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ اور دوست کے ساتھ، متعلقین کے ساتھ سلوک، حسن سلوک کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ آدمی جس کے اخلاق خراب تھے، دوسرا وہ آدمی جس کی زبان بے لگام تھی، اور سب سے زیادہ دور ہوگا مجھ سے۔ صحابہ نے یہ بات سنی تو گھٹنوں پر بیٹھ گئے، اللہ کہ زبان کی خرابی دنیا والوں سے بھی دور کر دیتی اور آخرت میں نبی سے بھی دور کر دیتی۔ تو میرے معاملات سے جو حضرت فرما رہے مولانا عبدالستار صاحب، دائی کے معاملات کے لیے انگلی اٹھانے کا موقع نہ ہو۔ ایک بات فرمائی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ، دونوں میں سے کوئی حضرت جی تھے کہ حضرت کوئی چیز خریدنے گئے، سامنے والے کو پتہ نہیں کہ یہ حضرت جی نام سنا تھا، تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ فلاں حضرت جی، تو وہ بڑا حضرت کا عاشق تھا، اس نے جو سامان بیچنا تھا یا کام کرنا تھا کم داموں میں حضرت کو دیا۔ جب واپس آئے معلوم ہوا کہ معمول اور بازاری ریٹ سے اس آدمی نے مجھے کم میں دیا ہے میری پہچان کی وجہ سے، تو حضرت نے واپس کر کے آئے اور کہا کہ دین کی بنیاد پر دنیا کا سودا کرنا میری عادت نہیں۔ ہاں یہ بات بتائی، کرنے والوں، کام کرنے والوں کی یہ عادات ہے۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں اپنوں کے ساتھ انصاف کا سلوک اور غیروں کے ساتھ حسن سلوک اور سادگی کا معاملہ۔ نبی علیہ السلام کی احادیث سنائے معاملات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، اخلاق حسنہ، عادات حمیدہ اور خصائل و شمائل کے باب میں حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ ساری محنت کا مقصد ہے وہ سارے صفات ہمارے زندگی کے اندر آ جائیں، ہم وہ کریں جو صحابہ نے کیا، ہم وہ بولے جو صحابہ نے بولا، ہم وہ دیکھیں جو صحابہ نے دیکھا، ہم وہ جذبات رکھیں جو صحابہ کے جذبات تھے۔ حضرت مولانا عبدالستار صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی دعوت کی نسبت پر اگر کوئی کام کر رہا اس میں صفات پیدا نہیں ہو رہی تو وہ اپنی محنت پر نظر ثانی کرے، محنت میں کمی کہاں ہو، چونکہ یہ بات طے ہے محنت کرنے سے اندر کا بنتا ہے، جس کا اندر کا بنتا ہے اس کی عادات اور اخلاق بنتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستو، ملک کے پرانوں میں سنیچر کے دن بعد نماز سے مغرب جو مجلس ہوئی اس میں یہ بات کہی گئی کہ بھائی کام کرنے والے اپنے اندر صفات پیدا کریں، اللہ سے مانگیں، تقوی پیدا کریں، ڈر پیدا کریں، حرام غذا سے اپنے آپ کو بچائیں، ہاں اتحاد کو باقی رکھیں، اتحاد کو باقی رکھیں۔ چونکہ مولانا نے فجر کے بیان میں ایک بات کہی، نصرت خداوندی کے دو اسباب ہیں، نصرت خداوندی کے دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب اجتماعیت، پہلا سبب کیا ہے؟ ہاں اجتماعیت، چونکہ افتراق اور اعتزال محرومی کا سبب ہے، حضرت کے الفاظ ہیں، یعنی انتشار اور یعنی توڑ اور یعنی دلوں کا بٹن، اس سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں۔ ایک
سبب اجتماعیت اور دوسرا دعوت، یہ نصرت خداوندی کے اسباب میں سے۔ تو اجتماعیت ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی۔ ایک قبیلہ آیا مدینہ کے اندر، اس سے کارگزاری لی گئی کہ تم ہر مہم پر کامیاب کیسے ہو جاتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ جس بھی معرکے میں اترتے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دو باتیں ہمارے اندر ہیں۔ پہلی بات امیر کی اطاعت، امیر کی اطاعت، یہ پہلی بات۔ اس پر مولانا نے ایک بات کی حضرت نے کہ بھائی دیکھو، اطاعت ایک ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سمجھنا پڑے گا اس بات۔ جیسے مثال دی، ایک آدمی شکاری ہے، شکار کے چند طریقے، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ کتے کے ذریعے شکار کرنا، کتے کے ذریعے شکار کرنا۔ تو فتاوی میں ہے، مسائل کی کتابوں میں ہے، کتے کا شکار اس وقت جائز ہے جبکہ اس میں دو شرطیں پائی جائیں۔ اور سے سننا، ایک جانور ہے حلال، آپ کے قابو میں نہیں آ رہا، آپ نے کتے سے کہا کہ چھو، اب وہ بھاگا، اب اس سے پکڑ کے لایا، یہ اس سے جو پکڑ کے لایا وہ شکار اور ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کے لیے دو شرطیں ہوئی، دو شرطیں پائی گئی تو وہ پکڑا ہوا حلال ہے ورنہ حرام ہے۔ پہلی بات، بسم اللہ کر کے چھوڑا ہو، بسم اللہ کر کے چھوڑا ہو، بسم اللہ، جیسے چھری پھراتے نا، جیسے وہاں پر ہے گردن پہ پھرانے کے وقت ایسا وہ کتے کو چھو بولنے کا، بسم اللہ کر کے چھوڑا ہو۔ دوسری شرط، وہ کلب یعنی وہ کتا معلم ہو، سیکھا ہوا ہو۔ اب سیکھا ہوا ہے کتا، اس کی کیا علامت ہے؟ اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہو، کلب معلم اس کو کہتے ہیں۔ فقہ کی سلم کلب معلم، سیکھا ہوا کتا، ایجوکیشن حاصل کیا ہوا کتا، ڈاگ، وہ کون ہے؟ سیکھا ہوا کتے کی علامت یہ ہے، آپ نے کتے کو چھوڑے، چھو، اور وہ بھاگتے ہوئے گیا، سامنے شکار کھڑا، جیسے ہی شکار پر اس نے اپنے دانت اور پنجہ مارنے کا ارادہ کیا، اس کے پیچھے سے مالک نے کہا کہ رک جا، کیا کہا؟ تو وہ فوراً رک جائے، شکار پر اپنا پنجہ نہ ڈالے۔ اس کو کہتے سیکھا ہوا کتا، کلب معلم۔ سمجھ آئی بات؟ سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، تو دیکھیے، اگر وہ کلب معلم نہ ہوتا، سیکھا ہوا نہیں ہوتا، اور روکنے کے باوجود اپنے پنجے کو نہیں روکتا اور جانور کی گردن کو شکار کر لیتا، وہ ذبیحہ حلال نہیں، حرام ہے، اگر مر گیا تو، اگر مر گیا۔ لیکن اگر اس کی اطاعت کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر مالک نے بولا رک جا، ایک دم کانٹے پر پہنچنے کے بعد رک جا، وہ رک گیا، اس کی اطاعت کا فائدہ یہ ہوا، شریعت نے ایسے کتے کے ذبیحے کو حلال قرار دیا۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں، یہ ہے اطاعت، اتنی اطاعت ہو۔ اس لیے آخری مجلس میں ایک بات کہی، دعا سے پہلے حضرت مفتی یعقوب صاحب نے بات کی مستورات کے متعلق، اس کے بعد حضرت نے دعا سے پہلے دو باتیں کہی، اس میں سے ایک بات یہ تھی اطاعت پر، اور یہ کہا کہ علاقائی امیر کی نافرمانی بھی محرومی کا سبب بنتی، اور مثال دی غزوہ احد کا واقعہ کہ جبل رومات پر صحابہ کھڑے اور میدان فتح ہو چکا تھا، عنقریب یا ہونے والا تھا، مال غنیمت کے
کے لیے صحابہ کے دل میں ایک بات آئی کہ بھائی اب تو جنگ ہو گئی، چلو مال غنیمت کو سمیٹ دیں، سمجھے، مال غنیمت کو سمیٹ دیں۔ حالانکہ جو جبل رومات پر جو امیر صاحب جو صحابی تھے انہوں نے روکا، بھائی نہیں، منشا کو پہچانو، منشا صرف فتح ہونے تک نہیں تھا، جب تک کہ میں ہٹنے کا نہیں کو ہٹنا نہیں۔ دیکھو اللہ پاک ہم کو بات سمجھا دیں، حکم جو آتا ہے نا، حکم مولانا نے ایک بات کہی، حکم جو آتا ہے تین چیزوں کے خلاف آتا ہے، تھوڑا سمجھنا پڑے گا بات۔ پہلا جو حکم آتا ہے حیثیت کے خلاف، کیسا آتا ہے؟ حیثیت کے خلاف، آزمائش کے۔ دوسرا حکم جو آتا ہے چاہت کے خلاف، اس کے خلاف، چاہت کے خلاف۔ اور تیسرا حکم جو آتا ہے اختیار کے خلاف، اس کے خلاف۔ ہاں تھوڑی سمجھنے کی بات ہے، حیثیت کے خلاف حکم آیا، اس میں اللہ آزمائیں گے، حیثیت کو دیکھتا ہے کہ حکم کو دیکھتا ہے۔ اس کی مثال تھی جیسے شیطان، اس کی حیثیت آگ کی ہے، آدم علیہ السلام کی حیثیت مٹی کی ہے۔ حکم آیا اسجدوا للملائکہ، فرشتوں کو سجدہ کرو، ایک حکم حیثیت کے خلاف آ رہا۔ حیثیت کے خلاف حکم جو آتا ہے وہ آزمائش کے لیے آتا ہے کہ اس میں حکم کی تابع داری ہے یا اپنے حیثیت کی تابع داری ہے، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ کہا کہ میں تو آپ سے پیدا کیا گیا جس کی خاصیت یہ کہ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، فیل ہو گیا۔ سمجھے اچھی طرح؟ ہاں، اس لیے ذمہ دار احباب، بڑے احباب کے متعلق یہ بات کہی، حیثیت کے خلاف کے حکم آئے گا بڑوں کی طرف سے، عمرہ امیر کی طرف سے، وہ کائے کے لیے ہوتا ہے؟ آزمائش، کہ اطاعت میں کامل ہے یا اطاعت میں ناقص اور کمزور ہے۔ دوسرا حکم آتا ہے اختیار کے خلاف، کس کے خلاف؟ اس کی مثال دی کہ دیکھو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی علیہ السلام نے بھیجا غزوہ خندق کے موقع پر کفار کی کارگزاری لینے کے لیے، کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کیا حال ہے ان کا، کتنے اونٹ کاٹ رہے، کیسا رہ رہے، کیا آگے کے پلان ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، حضرت حذیفہ گئے اور ایک بات کہی تھی، حکم دیا تھا کچھ بھی ہو جائے کسی پر حملہ نہیں کرنا۔ دیکھو حکم آیا، کچھ بھی ہو جائے کسی پر حملہ نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت حذیفہ چلے گئے، جانے کے بعد وہاں کی کارگزاری دیکھی، وہاں کے حالات دیکھے۔ حضرت ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے، بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ کہتے واللہ اتنا بہترین چانس تھا کہ میں چاہتا تو ابو سفیان کی گردن اڑا دیتا، چونکہ اس وقت کے ماسٹر مائنڈ ہوئی تھے جنہوں نے سارے عرب کو مدینہ پر چڑھائی کے لیے لا لیے تھے، وہی گویا کہ ان کے حکیم تھے اور ذمہ دار تھے کفار کے۔ تلوار نکال لی، سمجھے، سامنے دشمن ہے، پورا موقع ہے، یعنی اختیار پورا ہے، چلانے کا ارادہ کیا، حکم یاد آ گیا کہ بھائی نہیں، اللہ کے نبی نے بولو منع کیا تھا، تو حکم اختیار کے خلاف آتا ہے، آزمانے کے لیے اختیار کی اطاعت کرتا ہے کہ حکم کی اطاعت کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ حکم کبھی حیثیت کے خلاف، حکم کبھی اختیار کے خلاف، حکم کبھی چاہت کے خلاف آتا ہے۔ چاہت کچھ اور ہے اور حکم کچھ اور ہے۔ اس کے لیے مثال دی حدیبیہ کا واقعہ۔ حدیبیہ کہ چاہت سارے صحابہ کی ہے کہ مکہ جائے، کعبہ کا دیدار کرے، طواف کرے، حجر اسود کا بوسہ لے، ملتزم سے اپنے آپ کو چمٹائے، مقام ابراہیم کے پاس دو گانا نماز ادا کرے، یہ ساری چاہتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کہہ دیا جانا نہیں ہے، اور ساری شرطیں خلاف میں منسوخ کر دی۔ دیکھو سارے صحابہ کی چاہت جانے کی تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ نہیں، اس سال نہیں، آئندہ سال،
کب جائیں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی علیہ السلام سے کہہ رہے کیا ہم حق پر نہیں؟ اتنی دب کر صلح کر رہے، حق پر نہیں، ہمارا طریقہ حق نہیں، اتنا کیوں دب رہے؟ تو دیکھو چاہت یہ تھی کہ نہ دبے، چلا جائے، دیکھ لیں گے کون ہے، اللہ کی مدد ساتھ میں ہے، ساری باتیں ہیں، لیکن حکم کہہ رہا کہ تمہارا امتحان حکم سے ہوگا چاہت کے خلاف، تم اپنے دل کی چاہتوں کی اتباع کرتے ہو یا نبی کے حکم کی اتباع کرتے ہو؟ ہاں تو ایک بات میں نے کہا، وہ ایک قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ آئے، اس سے کارگزاری لی گئی کہ بھائی تم ہر میدان میں کامیاب کیوں ہو جاتے؟ انہوں نے ایک بات کہی کہ امیر کی اطاعت، اس پر یہ حضرت کا میں نے کچھ باتیں نقل کی ہیں، اس لیے میرے بزرگوں دوستوں اطاعت یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اکابرین کا طریقہ ہے۔ اس لیے تو ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں بڑے حضرت ابن الحمام انہوں نے جماعت کی 5 حکمتیں لکھی، 5 مسجد میں آ کر نماز کیوں مشروع کی گئی جماعت کے ساتھ، کیا اس کا ریزن، کیا وجہ ہے اس کی؟ 5 وجہ لکھی حضرت نے کہ روزانہ 5 مرتبہ تمہیں مسجد میں بلا کر کیوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوائی گئی؟ ان 5 حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے تم 5 مرتبہ مسجد آؤ، امام چاہے کیسا بھی ہو اس کے پیچھے تمہیں نماز اطاعت میں پڑھنا پڑے تاکہ اطاعت کی عادت پڑ جائے، کی عادت پڑ جائے، اطاعت کی، ہاں اطاعت کی عادت پڑ جائے۔ سکھایا اس سے یہ تو دیکھو نبی علیہ السلام نے اس کی تاکید سنا دی کہ جو مقتدی اپنے امام سے آگے بڑھے، کیا کرے؟ آگے بڑھے، وہ اس بات سے ڈرے کہیں اس کا سر گدھے کی طرح نہ ہو جائے۔ ہاں اطاعت امتحان ہے، سمجھ آئی بات؟ تو ایک بات کہی امیر کی اطاعت، بہت سے امور میں نبی علیہ السلام نے اپنے ارشادات عالیہ میں صحابہ کو تعلیم دی اطاعت کا کتنا اہم جذبہ ہے، اور بھی مثالیں بیان کی گئی۔ اور دوسری چیز انہوں نے جو کہی تھی جس سے وہ ہر میدان فتح کر لیتے تاکہ وہ یہ ہے ہم اطاعت کرتے اور ہمارے آپس میں اجتماعیت ہے۔ کیا ہے؟ وہی جو میں نے کہا نصرت خداوندی کی کتنے اسباب ہیں؟ 2، اجتماعیت اور دعوت، یہ اجتماعیت اس میں۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جس منزل پر پہنچایا تھا وہ منزل کے عزائم ہمارے دلوں میں کہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے، ہمیں وہاں جانا ہے۔ اور دیکھو عجیب بات فرمائی، بڑوں کی امیر کی اطاعت حاضر میں بھی ہے غائب میں بھی ہے، حاضر میں بھی ہے، ایسا نہیں کہ سامنے ہے تو ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے اچھی حضور، نہیں، غیبوبت میں بھی۔ مثال دی حضرت نے عجیب مثال دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون تھی جس کو جذام کا مرض تھا، جذام کا مرض کہتے ہیں جس میں باڈی کے گوشت کے ٹکڑے ہو کر گرتے ہیں، بڑا سخت مرض ہے۔ اس لیے آپ نے دعائیں سنی، نبی علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام، خاص طور سے آپ نے نام لیا اس بیماری کا۔ وہ خاتون جذام کی مریضہ تھی، تو حضرت نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھ تو طواف کرتی ہے، طواف کیا کرتی تھی وہ خاتون، تو تجھ سے تیری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا کر طواف روک دے اور نماز گھر میں پڑھا کر، ٹھیک ہے؟ تو وہ خاتون بھی صحابیات تھی یا تابعیات، جو بھی ہو، تابعیات بولو، تابعیات صحابہ کی صحبت میں رہنے والی، کہا کہ ٹھیک رک گئی اور طواف کرنا بند کر دیا اور مسجد حرام کے بجائے اپنے گھر میں نماز پڑھنے لگی۔ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھ جس نے تجھے روکا تھا، جس امیر نے منع کیا تھا وہ تو چلے گئے، اب انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی،
تو اب طواف کرنا شروع کر دیں، تاکہ نہیں اطاعت جو کچھ کا اس کا خلاصہ اطاعت یہ ہے کہ جیسے میں نے ان کی زندے پن میں مانی اسی طرح موت کے بعد بھی مانوں. ان کا انتقال ہو گیا تو اس طرح کہ بس حکم ختم ہو گیا اور میں اطاعت نہ کروں، نافرمانی کروں. نہیں، عمر اس لائق ہے، عمر کے الفاظ ہے، اس لائق ہے کہ اس کی اطاعت مرنے کے بعد، شہادت کے بعد بھی کی جائے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں، ہمارا کام ہی اطاعت پر ہے. اس لیے ایک بزرگ سے ملاقات ہے، انہوں نے کہا مشورے کا مقصد بھی اطاعت ہے، مشورے کا مقاصد بھی کیا ہے؟ اطاعت ہے. اس لیے اپنے اندر اطاعت ہے، بڑوں کی، امیر کی اطاعت، ماں باپ کی اطاعت، استاد کی اطاعت. ہاں، یہ پریکٹس ہے، یہ مشق ہے. اس سے اللہ کے راستے میں بار بار اس کو کہا جاتا کہ مانو، تو دل چاہے تو بھی مانو، نہ چاہے. ہاں دیکھو اطاعت پر ایک اور مثال، آپ توجہ سے شاید مجھے وہ باتیں یاد آ رہی. ایک مثال دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حدیبیہ کے موقع پر آپ کو نبی علیہ السلام نے وہاں بھیجا تھا. کہاں پر؟ مکہ المکرمہ. سمجھے بھائی، جاؤ اس باتیں کرنے کے لیے. چونکہ حضرت عثمان وہ شخصیت تھی جن کے مکہ میں رسوخ تھا، گرچہ مدینہ آ گئے تھے لیکن مکہ میں رسوخ تھا، ان کا ایک پاور تھا، رشتے داریاں زیادہ تھی وہاں. کسی کی ہمت نہیں کہ ان پر ہاتھ ڈال دے، چاہے وہ کس کو بھی کچھ بھی کر دے گا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرا کرتے. اس لیے نبی علیہ السلام نے بات چیت کے لیے مکہ بھیجا. کہاں بھیجا؟ مکہ بھیجا. وہاں پر مکہ میں مشرکین نے کہا، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے کہ آپ ابھی طواف کر لو، عمرہ کر لو. مجمع کو روک دیا، نبی علیہ السلام کو روک دیا، صحابہ کو روک دیا، اور حضرت عثمان کو کیا کر رہے ہیں؟ اجازت دے. بھائی تم کر لو، میرا آپ کے جیسا ہوتا تو موقع ہے، غنیمت حاصل کر لو. سمجھے؟ ہمارے جیسا ہوتا کوئی. لیکن حضرت عثمان بن عفان ایسی نوریں نے، ایسی نہیں نبی نے 2 بیٹیاں دے دی. 2 بیٹیاں جس شخصیت کے نکاح میں ہیں وہ عثمان بن عفان ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ہاں، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے غیبوبت میں ان کی طرف سے بیعت کی. کہا کہ سارے لوگ صحابہ، وہ جو بیت الشجرہ کا جو واقعہ ہے، بیت رضوان کا، سارے صحابہ نے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی، اطاعت پر ہر حال میں مانیں گے، دل چاہے گا تو بھی مانیں گے، نہ چاہے گا تو بھی مانیں گے. سارے صحابہ نے بیعت کی، اور آپ نے کہا کہ میں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس سے بیعت کرتا ہوں. کیا اعتماد ہوگا آپ کو اپنے صحابہ پر؟ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہہ رہے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرے نبی اور میرے دوست ساتھی پیچھے رہ جائیں اور میں عمرہ کر لوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ بات کہی گئی، یہ اطاعت کی کہ نبی نے نہیں کہا تو نہیں کرنا ہے، چاہے کتنے بھی موقع آ جائے، چاہے کتنے بھی موقع آ جائے. تو میرے بزرگوں دوستوں، حکم کبھی جو آتا ہے آزمائش کے لیے وہ حیثیت کے خلاف آتا ہے، کبھی چاہت کے خلاف آتا ہے، کبھی اختیار کے خلاف آتا ہے، اور کبھی ظاہر کے خلاف بھی آتا ہے. ایسا آتا ہے، ہاں ظاہر کے خلاف بھی آتا ہے. مان لا آزماتے ہیں کہ ظاہر کو دیکھتا ہے یا حکم کی اتباع کرتا ہے. سمجھے؟ اس لیے جو کارگزاری سنائی گئی اور کارگزاری جو اندرون کی آئی، اس میں الحمدللہ علماء کی کارگزاری، دوسرے سال والوں کی کارگزاری، اندرون کی کارگزاری، بیرون کی کارگزاری، بڑی اچھی کارگزاری آئی. اور کارگزاری کے وقت حضرت نے جو چند باتیں چیدہ ارشاد فرمائی. ایک بات یہ کہی، جب کارگزاری سن رہے تھے اتوار کے دن صبح 10 بجے سے تقریباً آسام کے کوئی ساتھی کارگزاری سنا رہے. اس سے پہلے دلی والوں نے کارگزاری سنائی. اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سال والے اتنے علماء ہیں اور دوسرا سال والے ایک ہی عالم ہیں. حضرت اس پر بھی کہا کہ ایسے کیسے ہے بھائی، ہزاروں آپ کے پاس علماء، سال والے تقریباً 100 کے قریب ہیں اور دوسرے سال والے ایک ہی ہیں. کہا کہ دوسرے سال کا اہتمام کرا. پھر آسام کی کارگزاری آئی. آسام میں تقریباً 30,000 سے زیادہ علماء تھے.
علماء کرام، جس میں سے تقریباً 2000 کا سال لگا ہے، 2000 کا سال لگا ہے، اور دوسرے سال والے چند ہی تھے۔ حضرت نے روک کر کہا کہ ایسا کیسے بھائی، اتنے علماء 30,000 سال والے، 1000-2000 سال والے چند، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا، خود ہی کہا، مجھے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ تمہارا تعلق صرف ان علماء سے ہے جو علماء کام میں لگے ہوئے ہیں، اور جو کام میں نہیں ان سے تمہارا تعلق نہیں۔ الفاظ ہیں صرف جو کام کر رہے ان سے تعلق رکھنا، دیگر شعبے والوں سے تعلق نہیں رکھنا میرے نزدیک تنگ نظری ہے۔ کیا ہے؟ تنگ نظری۔ ہاں، اور ہم صرف جو آرام ہے اس کو کرتے ہیں، جو ہمارے کام میں ہے اسی سے متعلق ہوتے نہیں۔ ارے ہم اس سے متعلق نہیں ہوں گے تو کام میں استعمال کیسے کریں گے؟ اس لیے تو بتایا علماء کی تشکیل کے باب میں کہ بھائی علماء کرام سے ادب کے ساتھ یہ کہو کہ آپ ہمیں اپنا قیمتی وقت دو سیکھنے کے لیے مسجد میں اللہ کے راستے، اس سے درخواست کرو۔ عوام سے بات کہی کہ بھائی ان سے ڈائریکٹ تشکیل مت کرو، اگر ایسا ہو رہا کر سکتے ہیں، ذمہ دار احباب ہیں وہ تشکیل بھی کر سکتے ہیں، عوام ہیں ان سے یہ کہا آپ علماء سے ادب سے درخواست کریں کہ آپ ہمیں سکھانے کے لیے اپنا قیمتی وقت دیں۔ تو خلاصہ یہ ہے ہر شعبے والے علماء سے متعلق ہونا یہ وسعت نظری کی علامت ہے، وسعت قلبی کی علامت ہے۔ اس سے مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے جو کام بھی نہیں لگے ان کے پاس جا کر دعا کی درخواست کرو، اور وہ جن کاموں میں جو دین کے شعبوں میں مشغول ہیں ان شعبوں کو سراؤ۔ ماشاءاللہ آپ بھی خدمت میں لگے ہیں، آپ بھی مدارس کی خدمت میں ہیں، آپ بھی دیگر کاموں میں لگے، وہ بھی دین کے کام ہیں۔ آپ سے درخواست ہے تھوڑا سا وقت جو اللہ آپ سے وہاں خدمت لے رہا، آپ کا تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دے دو، ہم بھی آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے انشاءاللہ علماء سال دوسرا سال کے لیے تیار ہوں گے، چونکہ علماء کے متعلق ابھی ہمارے اکابر پر زیادہ غلبہ ہے۔ ہاں بالکل صاف بات ہے کہ بھائی علماء کرام کو متوجہ کرو، اس لیے مولانا یوسف صاحب نے ایک بات کہی، 2 مہینے کے لیے جو مرکز آتے ہیں صوبے والے، برار ایک صوبہ ہے، یو پی ایک صوبہ ہے، ایم پی ایک صوبہ ہے، صوبے والے آتے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں ہر صوبے والا اپنے علاقے سے 200 علماء ساتھ میں لائے، 100 چلے والے اور 100 وہاں پر 2 مہینے کی ترتیب کے لیے۔ کتنے علماء مانگے؟ 200 علماء لاؤ۔ 200 علماء کیسے ملیں گے؟ ہماری تنگ نظری سے مل جائیں گے؟ نہیں، یہ ملیں گے وسعت قلبی سے، یہ ملیں گے تعلق قائم کرنے سے، یہ ملیں گے اکرام کرنے سے، یہ ملیں گے ان کا ادب کرنے سے۔ ہاں، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نائب کس کو بنایا ہے؟ وہ حضرات علماء کرام ہیں۔ اس لیے مولانا نے جب یہ بات سنی، حضرت نے کہا کہ صحیح بات ہے بھائی، صوبے والے آپ آ رہے علماء کو متوجہ کر کے لاؤ۔ اور مولانا یوسف صاحب نے کہا جس عالم کا ایک چلہ اپنے مقام سے لگ گیا، دوسرا چلہ اس کا نظام الدین سے ہے، اس کے علاقے کے ذمہ دار اس کی کوئی ترتیب بنانے کے اہل نہیں ہے، اور نہ انہیں کوئی اختیار ہے۔ اس کی ترتیب کہاں سے بنے گی؟ وہ مرکز سے بنے گی، وہ وہاں پر چلے جائیں اور ان کو مرکز کے تابع ہونا دوسرے چلے میں۔ تو یہ گویا کہ وجہ کیا ہے؟ تاکہ علماء کرام کو کام میں ساتھ میں لے کر چلا جائے۔ اسی طرح بیرون کی کارگزاری، پہلا دن پورا اندرون کی کارگزاری، ایک دن ہمارے برار تک آنے تک کارگزاری ہو گئی، پھر دوپہر میں برار کی کارگزاری، دیگر شعبوں کی کارگزاری۔ ہاں، اسی طریقے سے ہمارے ملک کے اندر جو معذورین ہیں ان کی بھی کارگزاری آئی، معذورین کی کارگزاری دی گئی، یو پی کی ہے، بامبے کی ہے، دہلی کی ہے، یہ کارگزاری آئی۔ بامبے کی کارگزاری یہ ہے
کہ جو وہاں پر معذورین ہیں ان کی ایک مستقل جماعت 4 مہینے کی چل رہی ہے. جو مستورات ہیں ان میں سے 2 مستورات چلہ لگی ہوئی ہے، 2 مستورات کا چلہ لگا ہوا ہے. دہلی کی کارگزاری ہے، ایک معذورہ خاتون کا چلہ لگا ہوا ہے، 4 کے اشرے لگے ہوئے ہیں، اور 4 سے زیادہ خواتین جو معذور ہیں ان کے سے روزہ لگے ہوئے ہیں. اس لیے مولانا یوسف صاحب نے ایک بات کہی، یہ معذورین کی کارگزاری پر بھائی جتنے بھی اپنے علاقے کے معذورین ہیں، آپ ان تمام کو، جو مرد ہیں ان تمام کو بھوپال کے اجتماع میں لے کر آؤ، ان تمام کو بھوپال کے اجتماع میں لے کر آؤ. دیکھو ہمارے بڑوں کے پاس کتنی وسعت، سب کو گویا کہ اپنے ساتھ جوڑنا ہے، معذورین کے علاوہ وہ بھی ہمارا حصہ ہے کام کا. اس کی جو ترتیب بناتے ہیں وہ اس کا خیال رکھیں، ان کا انتظام کرے اور ان کے ساری سہولیات کا انتظام کر کے وہاں ان کو پہنچائے، تاکہ وہاں پر ان کی مجلس اور ان کے خروج کا اور ان کے مقامی محنت کا وہاں پر مستقل نظام بنایا جائے. اسی طرح مفتی یعقوب صاحب سیلونی دامت برکاتہم نے جو پہلے دن بات کی ہے، دوسری دن عصر کے بعد وہ عصری طلبہ اور دینی مدارس کے طلبہ کی پابندی اور متعلق تھی. حضرت نے بڑے تفصیل سے سکھایا اور سنایا کہ ان کی کیا محنتیں ہیں، ان کا ہمارے نصیب کیا اندازہ اور کیا ایک اہمیت ہے ان طلبہ کی بھی، طالبات کی بھی. مدارس کے طلبہ کے باب میں کہا ان کو دوران حصول تعلیم دعوت سے مناسبت پیدا کرانا ہے اور دعوت سے گزارنا ہے. دوران حصول تعلیم یعنی عالم بنتے ہوئے اس کا کم از کم چلہ لگ جائے، اس کے اشرا لگ جائے بقرعید وغیرہ کی چھٹیوں میں، ششمائی کی چھٹیوں میں. اسی طریقے سے کام کی ترتیب بتائی کہ بھائی جو دینی مدارس کے طلبہ ہیں وہاں پر روزانہ کے 3 کام ہوں، مشورہ ہو، تعلیم ہو، ملاقات ہو. سمجھے؟ مدارس میں روزانہ مشورہ ہو، تعلیم ہو اور ملاقات ہو. مفتی یعقوب صاحب نے مدارس کے کام کے متعلق کہا، یا مولانا یوسف صاحب نے کہ دونوں میں سے غالباً مدارس کا کام 2 شرطوں کے ساتھ ہے. کتنے شرطوں کے ساتھ؟ ہاں اس کو ساتھ توجہ سے بے کارگزاری ہے، بیان کو ہم سنتے رہتے ہیں. مدارس کی جو کام کی ترتیب ہے 2 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے مدرسے کے قوانین کی خلاف ورزی نہ ہو، مدرسے کے قوانین کی خلاف ورزی نہ ہو. دیکھو اتنا اہتمام بتا رہے، ہر شعبے کا احترام کرو. ہم کل اختیار نہیں رکھتے مدرسے کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی. ارے ہم تو وہ ہے جو خود گویا کہ اپنا قانون اور اپنے مزاج کو توڑ دیں گے لیکن کسی شعبے کے قانون کو نہیں توڑیں. اس لیے مدرسے کے قانون کی خلاف ورزی نہ ہو. دوسری بات بتائی مدرسے کے طلبہ کی تعلیم کا حرج نہ ہو، تعلیم کا حرج نہ ہو. ان 2 شرائط کے ساتھ مدارس کی محنت ہے. اس کے لیے کہا کہ روزانہ 3 کام آپ کو کرنا ہے. مدارس کے طلبہ میں آپس میں وہی کریں گے کہ تعلیم کر لیں کسی عصر کے بعد، اسی کے بعد مشورہ کر لے وے، اور عصر کے بعد یا دوپہر کے کھانے کے بعد روم میں، کلاس میں جہاں طلبہ سوتے ہیں، پہلا فلور ہے، دوسرا فلور ہے، حفظ والے ہیں، عالمیت والے ہیں، کتب والے ہیں، دینیات والے ہیں، ان طلبہ میں 1-2 ملاقات کر لی جائے. ان طلبہ سے 1-2 ملاقات کر لی ترتیب سے. اس میں جو بیمار ہیں اس کی عیادت بھی کر لی جائے. دیکھو کیا سکھا رہے ہیں جو طلبہ، جو طالب علم بیمار ہیں، جو طلبہ مدرسے میں کام سے مانوس ہیں، وہ اپنے خالی اوقات میں جا کر ان کی کیا کرے؟ عیادت بھی کرے. اگر کسی طالب علم کو ضرورت ہے تو اس کا تکفل بھی کرے، انتظام بھی کرے. اسی طرح ان کے مہینے میں 1 بار
چوتھا کام ہے ہفتے واری گشت، 3 کام روزانہ کے اور ایک ہفتے واری گشت۔ وہ ایسے دن جس میں مدرسے کی تعلیم موقوف رہتی ہے، مثلا جمعرات تعلیم کا سلسلہ موقوف رہتا ہے، اس میں عمومی گشت ان سے کرائیں، اور اگر وقت ملتا ہے تو اسی دن وقت نکال کر دوسرا گشت بھی قریب کی مسجد میں یا قریب کے بستی میں کر دیں۔ اگر گنجائش ہے، تعلیم کا حرج نہیں ہوتا ہے تو وہ کام کر لیں، ورنہ ایک ہی گشت پر اکتفا کریں۔ یہ 4 کام، اور ایک 5واں کام، مہینے میں ایک بار ہر ایک طالب علم کے 24 گھنٹے لگ جائے کہ جمعرات کی ظہر یا عصر سے جمعہ کے بعد تک یا عصر کے بعد تک 24 گھنٹے اللہ کے راستے میں ان کو نکالنا ہے۔ تو یہ ان کے مقامی کام کی ترتیب ہے۔ اور سال میں 2 جوڑ مدارس کے طلبہ کے ہو، ایک جوڑ مدرسے کے شروع ہونے کے وقت، جیسے ہمارا شوال مکرم میں جوڑ ہوتا ہے اور مدارس شروع ہوتے ہیں، اور ایک جوڑ مدرسے کے تعلیم کے آخر، یہ 2 جوڑ ہوں گے مدارس کے طلبہ کے۔ پھر ان میں آخری جو جوڑ ہوگا اس میں تشکیل یہ ہے اور ان کی ترتیب ہے، جلے وغیرہ کا نظام ہے، جو طلبہ فارغ ہوئے ہیں ان کے سال کا گویا کہ ترتیب بنانے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح عصری طلبہ جو ہے ان کے کام کو بھی حضرت نے سمجھایا اور بہت اہتمام سے یہ بات کہی، بھائی عصری طلبہ و طالبات آج بے دینی کا زیادہ شکار ہے۔ اسکول، کالج، کانوینٹ اور یونیورسٹی میں بے دینی کے گویا کے اڈے ہیں، اللہ معاف کرے۔ ایمان پر اور عقائد پر اور افکار پر اور اعمال پر اور اخلاق پر اور کردار پر باطل کی محنت شروع ہے۔ ہاں، ان کو چونکہ ہمارا مستقبل ہے، باطل سمجھ رہا جس کے مستقبل کو داغدار کر دو گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے اس نے بڑا اپنا ان کے اعتبار سے منظم نظام بنایا ان کو خراب کرنے کا۔ اس لیے ہمارے بڑوں کی طرف سے اس میں زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو گزشتہ کسی حکمت کی وجہ سے پڑھنے لکھنے والے طلبہ کے لیے 24 گھنٹے کی اجازت نہیں تھی، پہلے اجازت نہیں دی تھی، لیکن اب یہ جوڑ میں بات کہی گئی کہ جو اسکول اور کالج میں پڑھنے والے طلبہ ہیں مستقل 3 دن اگر وہ نہیں لگا سکتے ہیں تو ان کے لیے اجازت ہے کہ مہینے میں 24 گھنٹے لگا کر اپنے 3 دن پورے کریں، اجازت ملی۔ آئی بات سمجھ میں؟ دیکھو یہ حالت کی نزاکت ہے، روکا بھی جاتا ہے کسی حکمت کی وجہ سے، حکم بھی دیا جاتا ہے کسی حکمت کی وجہ سے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو یہ 24 گھنٹے کی اجازت اب مل گئی۔ ان کے ساتھ یہ بات بھی کہی 2 مضبوط ذمہ دار ہوں، ان کو لے جائے اور وہ گویا کہ ان پر محنت کرے، 24 گھنٹے تک مسجد کے ماحول میں رکھ کر ان کے ایمان اور عقائد اور ان کے اخلاق اور کردار کو دینی اعتبار سے مضبوط بنائے۔ ایک واقعہ ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب مرکز میں تھے ایک نوجوان کالج پڑھنے والا یا اسکول پڑھنے والا حضرت سے بڑا متاثر تھا، حضرت کی بڑی عقیدت کی، محبت کیا کرتا تھا۔ تو اسی محبت میں ہوا ایسا کہ اسے حضرت کی خدمت کا شرف بھی نصیب ہو گیا۔ ایک مرتبہ وہ شدہ پھر حضرت کا بہت گرویدہ بھی ہو گیا، حضرت کے پاس آنا جانا۔ جب وہ بہت قریب ہو گیا تو ایک مرتبہ حضرت کی خدمت کر رہا تھا تو حضرت نے دیکھا چہرے پر داڑھی نہیں، چہرے پر داڑھی نہیں، تو حضرت نے کہہ دیا بیٹا اپنا چہرہ نبی کے چہرے کی طرح بنا دو، یہ بات کی۔ اس نوجوان نے سنا اور پھر چلا گیا۔ پھر دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن اس کا آنا بند ہو گیا۔ تو حضرت کو پتہ چلا کہ وہ نوجوان جو مرکز آیا کرتا تھا میرے بولنے کی وجہ سے مرکز آنے سے رک گیا، تو ایسے بے چین ہو گئے اور ایسے بے تاب ہو گئے، ساتھیوں کو جوڑا اور یہ کہا تم میرے لیے استغفار کرو کہ میری وجہ سے ایک پڑھنے لکھنے والا دین سے رک گیا ہے، استغفار کرو، توبہ کرو۔
اور بڑی لجاجت کے ساتھ اللہ کے دربار میں درخواست کی، یا اللہ اس نوجوان کو، اس پڑھنے لکھنے والے طالب علم کو دوبارہ اپنے کام کی طرف اور اپنے گھر کی طرف متوجہ فرما دے۔ پھر تقریباً 1.5 یا 2 مہینے کے بعد وہ نوجوان آیا اور ڈر رہا تھا، چہرے پر داڑھی ابھی بھی نہیں رکھی تھی۔ حضرت کا جب مصافحہ ہو رہا تھا جماعتوں سے، حضرت کی نگاہ اس پر پڑی، حضرت کرسی سے کھڑے ہوئے اس کو سینے سے لگایا، پہلا جملہ کہا، اللہ کے واسطے مجھے معاف فرمائے۔ دیکھو کیا ہمارے بڑوں کا اس طبقے پر خیال ہے، کیا توجہ ہے؟ یہ تو ہمارا مستقبل ہے نا، یہ تو نوجوان ہے، یہ وہ جوان ہے جس کے باب میں آقا نے فرمایا کہ جوانی کی حفاظت کر لے، اللہ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کا قریبی آدمی ہے، عرش کے نیچے رہنے والا آدمی ہے۔ حضرت فرما رہے اللہ کے واسطے معاف فرما دے، تیرا دل ٹوٹ گیا تھا، میں نے اسی بول دیا تھا، تو دوبارہ آنا شروع کر دے۔ وہ جب دیکھو دائی کی طرف پر اللہ مدعو کو ہدایت دیتے ہیں۔ ہاں جیسے صحیح جذبات ہوں گے، طلب ہوگی تو پھر وہ اثر ہوگا، ورنہ دعوتیں خالی ہو جا رہی بس۔ ہاں تو اس نے کہا حضرت آپ بھی مجھے معاف کر دو، آج سے مسجد میں وعدہ کرتا ہوں داڑھی نہیں کاٹوں۔ اللہ تو میرے عزیز سے بزرگوں، اس جو یہ طبقہ ہے عصری علوم کا، ان کے باب میں ہمارا کام بڑے متفکر ہے اور بڑے اہتمام سے ان کو جوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کی چھٹیوں کو غنیمت جانو۔ ہاں چونکہ بزرگوں دوستوں، جیسے آج نوجوان میں عقائد کا امتداد ہے، اسی طرح فکری امتداد بھی ہے، اسی طرح عمل کا امتداد بھی ہے، اسی طرح کردار کا ارتداد بھی ہے۔ یہ متاثر ہو جا رہے ہیں نوجوان، موبائل پر کس کو بھی سن رہے ہیں اور اس سے متاثر ہو جا رہے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر ہمارے بڑے کہتے ہیں کسی شوق طبقے کا نام مت لو، حکمت ہے، لیکن آپ اس بات کو سمجھو، کس سے بھی متاثر ہو جا رہے ہیں۔ آج کل کے باطل افکار والے مکاتب فکر جو ہے، ہمارے نوجوان اس کی اسپیچ کو سن کر اس کے انداز گفتگو سے ایسے متاثر ہو رہے ہیں، اس کو فالو کر لیں گے، حالانکہ وہ باطل ہے، وہ صحابہ کا گستاخ ہے، وہ نبی کا گستاخ ہے، وہ قرآن و حدیث میں تحریف کرنے والا ہے، وہ اسلام کو ماڈرنزم انداز میں پیش کرنے والا ہے، اور ہمارا نوجوان اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ہمارے شہر کی بات ہے، چند جوان میرے پاس ہے، ان کو مفتی صاحب نے بھیجے تھے، مفتی فیروز صاحب نے مرکز میں تھے، اس میں سے 3 سے 4 نوجوان ہیں۔ 2 نوجوان ایسے تھے جو مکمل شیعہ کے عقائد سے متاثر ہو گئے تھے۔ ہاں ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، اللہ کے گھر میں، اور بزرگوں دوستوں انہوں نے باقاعدہ اعتراضات صحابہ پر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض لکھ کر لائے تھے، اور نعوذ باللہ وہ حضرت معاویہ کا نام لینا بھی پسند نہیں کر رہے۔ دیکھو یہ کیسا فکری امتداد آ رہا۔ ہمارے شہر کی بات ہے، میرے مسجد میں آئے اور حدیث کے حوالے، مسلم کے حوالے، مسند احمد کے حوالے، ہمارے اکابر کی کتابوں کے حوالے انہوں نے ایسا لکھے، تمہارے والوں نے حضرت معاویہ نے حضرت علی پر لعنت کی، حضرت سعد بن ابی وقاص نے ممبر پر لعنت کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حاکموں سے کہتے تھے خطبے میں لوگوں پر، اہل بیت پر لعنت کرو، یہ سارا لکھ کر لائے۔ تو کیا یہ عام آدمی متاثر نہیں ہوگا؟ الحمدللہ 2 دن کی ان سے بحث ہوئی، گفتگو ہی، ان تینوں نے اللہ کے لیے پکی سچی توبہ کر دی۔ تو ایسے ہی نوجوانوں فکری ارتداد ہے، ان کو اپنے ماحول سے نہیں جوڑیں گے، باطل تیار کھڑا ہے باہر، اور بہت جلدی یہ اس کا شکار ہو جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی محنت کا بہت حصہ ان کو بھی دو، ان پر رحم کرو، ان پر اللہ کے لیے رحم کرو۔ آج یہ کچھ قابو میں ہے، کوئی بعید نہیں، آئندہ چل کر ہماری بات سننے کی بھی گویا کہ وہ جرات نہیں کریں گے اور سننے کو بھی تیار نہیں ہوں گے۔
ابھی تو سن رہے ہیں ماشاء اللہ، کوئی جذبہ ہے، کوئی کیپیسٹی ہے، سن رہے، لیکن عنقریب وہ دور آنے والا ہے، اللہ نہ کرے نہ لائے کہ ہماری بات بھی نہ سنے، ہم سے قریب بھی نہ آئے، تو موقع ہے ابھی ہمارے پاس۔ تو شگن کی اصلی علوم کے جو طلبہ حساب ہیں ان کو متوجہ کرایا، چھٹیوں کے موقع پر اور مہینے کے جو 24 گھنٹے ہیں اس کو گویا کہ حضرت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ آئی، جو طالبات ہیں عصری علوم حاصل کرنے والی، ان پر بھی محنت کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، چونکہ جس میں ارتداد جس طبقے میں زیادہ ہے وہ یہ مستورات کا طبقہ ہے، اور جس طبقے میں محنت کی کمی ہوگی باطل اسے اپنا شکار ضرور بنائے گا۔ ان میں ارتداد زیادہ ہے، دنیا کے لیے دین کا سودا کر لینا، دنیا کے لیے ایمان سے ہاتھ دھو دینا، یہ مزاج بن رہا۔ ایکٹروں کو دیکھ کر، پلیئروں کو دیکھ کر اور دیگر فاسقوں کو دیکھ کر جو یہ کہتے ہیں اسلام میں اور ہمارے نکاح میں کوئی تفریق نہیں، کوئی کس سے بھی نکاح کر سکتا ہے، مسلمان دوسرے سے بھی کر سکتا ہے اور کسی کو بھی اپنے نکاح میں لا سکتا ہے، جو ایکٹروں کا یہ طریقہ ہے آج کل یہ نوجوانوں میں آ رہا ہے اور طالبات میں آ رہا ہے۔ اس لیے مفتی یعقوب صاحب نے جو آخری بات کر رہے ہیں مستورات کے متعلق ایک بات کہی، مجھے اس سے یہ سمجھ میں آیا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ حضرت نے کہا کہ بے دینی کی سطح یہ بڑھ گئی، جن علاقوں میں علمی اور دینی ماحول ہے ان علاقوں کی خواتین بھی چھپ چھپا کر مندر میں جا رہی ہیں۔ ہاں ریکارڈ ہے حضرت کی بات، سن لینا آخری بات۔ جن علاقوں میں علمی اور دینی ماحول ہیں ان علاقے کی مستورات بھی چھپ چھپا کر کہاں جا رہی؟ مندر جا رہی۔ آج ہی ایک صاحب جمعہ کے بعد میرے پاس آئے، اللہ کے گھر میں کہہ رہا، انہوں نے کہا میری بیٹیاں ابھی گزشتہ ایام میں جو برادران وطن کے پروگرام تھے وہاں پر شریک ہونے گئی تھی، اور جو ان کی مورتی رہی تھی اس کا دیدار اور زیارت کرنے گئی تھی۔ افسوس سے کہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے عزیز و بزرگوں دوستو، یہ ہمارا ماحول ہے، یہ شہر تبلیغ کا شہر کہلاتا ہے، یہ شہر دعوت کا شہر کہلاتا ہے۔ ہاں یہاں بھی یہ عالم ہے، جہاں پر محنت کی کمی ہو وہاں کے کیا حالات ہوں گے۔ اس لیے طالبات ان پر محنت کے لیے ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہم پر، طالبات کو جو پڑھنے لکھنے والی خواتین ہیں ان کو روزانہ گھروں کی تعلیم میں شریک کرو اہتمام کے ساتھ۔ دوسری بات یہ کہی، ہفتہ واری تعلیم میں اس کی ضرور کوشش کرو ہر پڑھنے لکھنے والی بچی شریک ہوا کرے۔ ہاں بلکہ یہ کہا مولانا یوسف صاحب نے، اگر ہفتے کے ایام میں اسکول اور کالج کی وجہ سے ان کا اجتماعی تعلیم میں شریک ہونا ناگزیر ہو، مشکل ہو جائے، تو کہا کہ اپنی اجتماعی تعلیم اتوار کو کرو۔ ہاں اسی بات نہیں، اپنی تعلیم کب کر لو تاکہ طالبات جو ہے لڑکیاں وہ کیا ہوتے نوجوان شریک ہو جائیں، سمجھے؟ پابندی کے ساتھ ان کے ساتھ ان کو شریک کرو، تعلیم کے اجتماعی کارگزاری لی جائے۔ تعلیم میں جو اجتماعی تعلیم ہو رہی نا، صرف یا تو عمر دراز خواتین آ رہی یا ادھیڑ عمر متوسط عمر والی خواتین آ رہی، نوجوان لڑکیاں تعلیم سے بالکل غائب ہیں الا ماشاء اللہ جہاں پر ہے۔ بلکہ کارگزاری تو یہ ہے، نوجوان لڑکیاں میت میں بھی نہیں جا رہی، ڈر رہی بھائی نہیں میت میں نہیں جا رہی، مستورات کی مستورات وہ تو مردوں میں نہیں ہے، جو پردہ زندہ پن میں وہی مرنے کے بعد بھی ہے، لیکن مستورات کی میت میں نہیں جا رہی۔ غسل کرانے کی نوبت آ رہی کسی مردہ خاتون کو، یہ خواتین ڈر رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سارا دنیا کا گویا کہ ایک تھر پڑا ہوا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہی، جیسے اسٹوڈنٹ کے ہاسٹل ہے وہاں پر محنت کی ہم ترتیب بناتے ہیں، اسی طرح طالبات مسلم
لڑکیوں کے جو ہاسٹل ہیں وہاں پر بھی محنت کی ترتیب بنائی جائے، وہاں پر محنت کی ترتیب بنائی جائے کہ وہاں پر اجتماعی تعلیم کا نظام قائم ہے۔ اور اگر فی الفور قائم نہیں ہوتا، محلے کی جس علاقے میں جس جگہ وہ ہاسٹل پڑتا ہے مسلم گرلز کا، لڑکیوں کا، محلے کی 2 یا 1 مضبوط خاتون اپنے محرم کے ساتھ مہینے میں 1 یا 2 بار وہاں جائیں اور ان سے دین مذاکرہ کرے، ان کی تعلیم کرے۔ سمجھے؟ یہ بات کہی گئی مسلم طالبات کے تعلق سے، چونکہ ہمیں انہیں اپنے کام کا عنوان بنانا ہے، عنوان نہیں ہے۔ اس لیے تو اب کیا ہوا، عشرے میں یہ فرمایا 2 نوجوان لڑکیاں چل سکتی ہیں، 2 نوجوان جس کے 3 مرتبہ سیروسہ لگ گئے ہو، اسی طرح سیروسہ میں 2 کنواری لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کنواری بچی صرف ماں کے ساتھ جائیں گی، یہ ماں کے ساتھ 2 کی اجازت دی تھی، حالات کو دیکھ کر 7 مستورات بھی ہو سکتی ہیں۔ آئی بات سمجھنے؟ اس لیے اپنی گھر کی بچیوں کو، محلے پڑوس اور حلقے کی بچیوں کو ان کے محرم کی تشکیل کر کے ماں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکالو۔ چھٹیاں ہیں دیوالی کی اور ویکیشن، یہ جو تعطیلات ہیں، اس میں ہر بچی کے کم سے کم 6 روزہ لگتا ہے۔ نوجوان جو بچی ہے وہ ہفتے واری تعلیم کر سکتی ہے، اجتماعی تعلیم کر سکتی ہے، البتہ نوجوان کنواری لڑکی مذاکرہ نہیں کرے، چاہے اس کا عشرہ لگا ہوا ہو، چاہے اس کا، لیکن مذاکرہ وہ نہیں کرے گی۔ مذاکرہ شادی شدہ خاتون کرے گی اور جس کا عشرہ لگا ہوا۔ اجتماعی تعلیم کے باب میں یہ کہا، اجتماعی تعلیم 20 سے 25 مکانات کے درمیان ہو اور اس کے اطراف میں تقریباً 2 خاتون عشرہ لگائی ہوئی ہو تو اجتماعی تعلیم شروع کی جائے، تاکہ اگر ایک کو کوئی عذر ہو تو دوسری شریک ہو جائے۔ بلکہ مفتی یعقوب صاحب نے ایک بات کہی، اگر خواتین عذر سے ہیں وہ بھی تعلیم کے حلقے میں شرکت کر سکتی ہیں، وہ بھی سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر کسی خاتون کو شرعی عذر ہے، شرعی عذر ہے تو ہمارا عام مزاج ہی بنا ہے، اگر شرعی عذر ہے، ناپاکی کے ایام ہیں، اس میں ہماری خواتین تعلیم میں نہیں جائیں، تعلیم کے حلقے میں نہیں بیٹھیں، تو حضرت نے کہا بھائی اس میں بھی اس کو شریک کرو، کیونکہ اس کو صرف 2 چیزیں منع ہیں، اچھی طرح سمجھنا، ایام حیض میں، ناپاکی کے زمانے میں صرف 2 باتیں، عام چیز 2 باتیں منع ہیں۔ ایک تو وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، اسی طرح نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ تو روزانہ کے ہے۔ ایک چیز جو سالانہ ہے، روزہ، وہ نہیں رکھ سکتی، اور ایک چیز ہے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور ایک چیز ہے طواف نہیں کر سکتی۔ یہ تو چونکہ بہت کم پیش آتا ہے، 2 چیزیں روزانہ پیش آتی ہیں، صرف 2 کام ہیں، ایک تو قرآن کی تلاوت نہیں ہے اور دوسرا ان کو نماز نہیں ہے، لیکن وہ اس کے علاوہ کی عبادتیں ذکر کر سکتی ہے، تسبیحات پڑھ سکتی ہے، حدیث سن سکتی ہے، حدیث کے حلقے میں شرکت بھی کر سکتی ہے۔ ہمارے بڑوں کی طرف سے مستورات کے کام کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس میں دین کو زندہ کرنے کے لیے ایک بات یہ بھی کہی گئی، اگر کوئی خاتون حالت حمل میں ہے، اگر کوئی خاتون حالت حمل میں ہے تو توجہ سے سننا، اگر اس کے ایام محفوظہ ہیں، ایسے مہینے ہیں جس میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، حمل کے باب میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، ایسی خاتون بھی اللہ کے راستے میں جا سکتی ہے، ایسے خاتون بھی اللہ کے راستے میں جا سکتی، ایام محفوظہ میں کوئی شدید بیماری نہ ہو، محفوظ ایام ہو، چڑھنے اترنے کو پرابلم نہیں ہوتی ہو، ایسے ایام میں۔ یہ حضرت مفتی یعقوب صاحب نے کہا۔ اور مستورات کے حلقے تعلیم، قرآن کے حلقے بڑے احادیث سے ثابت کیے، ٹائم نے بڑے دلائل دیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی آئی، سب سے پہلے آ کر قرآن جو نبی نے سنایا اپنی بیوی سیدہ
سیدہ خدیجہ کو سنایا ہے۔ ہاں یہ تو خلق قرآن کی، یہ نئی چیز نہیں ہے۔ ہاں تو سمجھنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے جو وحی آئی سیدہ خدیجہ کو نبی علیہ السلام نے سنایا، اور سنایا پھر استدعا یہ بنی کہ وہ خاتون نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی، آپ کو گویا کہ یہ کہا آپ صلہ رحمی کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، مذاکرہ ہوا نا گھر میں، عورتوں میں دینی استعداد اور جذبات پیدا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت مفتی یعقوب صاحب نے کہا کہ دیکھو امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، باب العزت فی اللیل، باب العزت فی اللیل، رات میں دین کا حلقہ قائم کرنا اپنے گھر میں، اور اس پر حدیث لائے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سوئی ہوئے تھے، سجدہ کی باری تھی، نبی علیہ السلام بستر سے اچانک اٹھے اور کہا کہ ابھی مجھے چند علوم کا انکشاف ہوا ہے، بہت سے فتنے اترے ہیں اور بہت سی خیر بھی اتری ہے، اور مفتوح خزانے میری امت کو دیے گئے ہیں، اور مجھے بتایا گیا دنیا میں بے پردہ رہنے والی خواتین کل قیامت کے دن انہیں جنت کا لباس بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ جو میں نے کہا ایک حدیث کا خلاصہ ہے۔ تو یہ بات کس سے کر رہے ہیں آپ؟ اپنی بیوی سے۔ کب کر رہے؟ رات میں۔ یہ کیا ہوا بولو نا، یہ تو حدیث کا حلقہ ہوا نا، مذاکرہ ہوا نہیں ہے، حدیث تعلیم کا حلقہ ہوا۔ بلکہ نبی علیہ السلام اپنے گھر کی مسورات کو کبھی کبھار چھوڑ کر تعلیم حدیث کیا کرتے تھے، سمجھے؟ اور اگر کوئی آپ کی بچی یا بیٹی نہیں آتی تو آپ انتظار کرتے۔ اس پر دلیل دی نبی علیہ السلام نے سارے اپنے ازواج مطہرات اور بنات طیبات کو جوڑا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ ہو گئی تو آپ ان کے آنے تک انتظار کرتے رہے۔ پھر جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو آپ نے حدیثیں بیان کی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ کے قریب ہوئی بیٹی کے اور کان میں کہا جس سے وہ رونے لگی، پھر دوسری بات کان میں کہی جس سے وہ ہنسنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ تو باپ کا بیٹی کو تعلیم دین، تعلیم حدیث، وہ گھر کے حدیث کے حلقے ہیں۔ وہی کیا ہے؟ گھر کے حدیث کے حلقے ہیں۔ اس میں نبی علیہ السلام نے جو وہ حلقہ لگا تھا اجتماعی، اپنی بیویوں کو تعلیم دی، تم میں سے میرے بعد، میری وفات کے بعد سب سے پہلے وہ خاتون مجھ سے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، جس کے ہاتھ کیا ہوں گے؟ لمبے ہوں گے۔ تو وہ نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو سمجھ نہیں پائے، تو اس لیے ازواج مطہرات کہی تھی کہ بھائی ہم میں سے جس کے لمبے ہاتھ تھے ہم نے سمجھا کہ نبی کے بعد سب سے پہلے وہی آپ کو ملی تھی، لیکن وہ مراد نہیں تھی۔ 11 میں آپ کا انتقال ہوا، سن ہجری 18 یا 20 دو قول ہیں، 20 یا 18 ہجری میں حضرت زینب بن جہش کا انتقال ہوا سب سے پہلے، اس کا انتقال ہوا سب سے پہلے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ امی جان ہیں جو سب سے زیادہ سخی تھی اور فیاضی کرنے والی تھی۔ تو ازواج نے سمجھا، بیویوں نے سمجھا کہ آقا نے جو فرمایا تھا میرے بعد سب سے پہلے وہ مجھ سے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ لمبے ہاتھ سے مراد جسمانی بڑا ہونا نہیں تھا بلکہ وہ ہے کہ سخاوت مراد تھی۔ تو آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ گھر کی مسورہ جمع کر کے ہفتے والی جو تعلیم ہے نا وہ آپ جوڑ کر، بلکہ مفتی صاحب نے ایک بات کہی، نبی علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی، عید کی نماز پڑھائی، مردوں میں وعظ کے بعد فوراً آپ کہاں گئے؟ مسورات میں وعظ کرنے گئے اور ان کو تعلیم دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں تھے۔ جب وہ اجتماعی بیان جو ہم کہتے ہیں اجتماعی تعلیم وہ ہے، بھائی سمجھ میں آ گئی نا بات؟ نبی بولے اپنی زبان سے تو ڈائریکٹ وہ حدیث ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے تو کتاب ہے ڈائریکٹ نہیں ہے،
لیکن حدیث یہ نبی کا فرمان ہے، یہ بالواسطہ نبی کی گویا کے بات ہے۔ نبی علیہ السلام بولتے ہیں تو ایک دم سامنے موجود ہے، حدیث یہ نبی کے واسطے سے ہم تک پہنچی، یہ بھی نبی علیہ السلام کا کلام ہے۔ تو آپ نے صحابیات میں بحث کیا، ان سے کہا میں نے جہنم میں تم سب کو سادہ دیکھا ہے، وجہ بتائی تم شوہر کی نافرمانی کرتی ہو اور تم غیبتیں کرتی ہو، چغلیاں کرتی ہو۔ یہ سن کر صحابیات بہت رونے لگی۔ ہاں، پھر پوچھا کہ اس کا بچنے کا کفارہ کیا ہے، نجات کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ حضرت بلال کہتے نبی سے جب صدقے کی ترغیب صحابہ نے سنی تو ہر ایک صحابیہ جو اس مجلس میں موجود تھی، کسی نے اپنے گلے کا ہار نکال کر ڈال دیا، کسی نے کان کی بالی نکال کر ڈال دی، جس کے پاس جو تھا سب نکال کر ڈال دیا۔ ہاں، ان میں لینے کا جذبہ ہے، مسراؤں میں کیا ہے؟ ہاں، لینے کا جذبہ ہے، وہ جلدی سے نرم دل کی ہوتی ہے، ان میں گویا کہ دین کے اعتبار سے دل پسند جلدی جاتا ہے، ایک تضرع اور ایک لجاجت ان کے مزاج میں ہوتی ہے۔ تو یہ اجتماعی تعلیم، انفرادی تعلیم، اس کے اعتبار سے مفتی صاحب نے یہ باتیں کہی۔ اس کے بعد جو بیرون کی کارگزاری آئی، اس میں پہلے دن تو اندرون کی کارگزاری ہوئی، دوسرے دن بیرون کی ہوئی۔ حضرت خود تشریف لائے، بیرون کی کارگزاری، مفتی شہزاد صاحب نے کارگزاری سنائی، مفتی ریاست صاحب نے کارگزاری سنائی، مفتی شہزاد صاحب نے یورپ کی کارگزاری سنائی، مفتی ریاست صاحب نے بنگلہ دیش کی کارگزاری سنائی، بھائی یامین ممبئی والے انہوں نے امریکہ اور کینیڈا کی کارگزاری سنائی، حافظ اقبال صاحب انہوں نے افریقہ کی کارگزاری سنائی، بھائی عامر میرٹھ والے انہوں نے نیوزی لینڈ کی کارگزاری سنائی، اور عجیب کارگزاری نیوزی لینڈ، عجیب کہا کہ 5 لوگوں کا طے ہوا تھا، اس میں سے 3 کو ویزا ملا صرف، تو 3 چلے گئے۔ ہوا ایسا کہ اس ملک کے اندر ایک پڑوس کے ساتھی تھے، وہ ضم ہو گئے، اور ایک بنگلہ دیش کے تھے، وہ بھی ضم ہو گئے۔ اس طرح 5 نظام الدین کی نسبت میری جماعت وہاں پہنچی۔ عجیب حال ہے، عجیب حال ہے۔ حال یہ جو لوگ دنیا کمانے اس ملک میں گئے، ان کا حال یہ ہے چند سال، 4 یا 5 سال اگر وہ ماحول میں نہیں رہے، ماحول نہیں ملا، ایسا ہوتا ہے ان کے گھر میں عیسائی یا یہودی لڑکی آ جاتی ہے، اور ان کی کنواری لڑکیاں غیروں کے حوالے ہو جاتی ہیں۔ ایک عرب کی کارگزاری سنائی، ایک ذمہ دار، ایک عرب، اس کی عمر 55 سے 60 سال تھی، تو جمعہ کا دن تھا، ان کی جماعت کا کوئی ذمہ دار اس سے ملاقات کے لیے گیا، تو تشکیل کر رہے، اس کو سمجھا رہے، اس عرب نے کہا، عرب نے کہ بھائی اسلام میں صرف جمعہ کی نماز ہی فرض ہے، جمعہ کے علاوہ کوئی فرض نہیں ہے۔ عرب کہہ رہا، عرب ایک فرض ہے صرف جمعہ کا، باقی کوئی نہیں ہے۔ تو بھائی آمین کہنے لگے، بھائی جب تمہارا یہ خیال ہے کہ جمعہ صرف فرض ہے اسلام میں، تو تمہاری اولاد آ کر یہ کہیں گی کہ اسلام میں جمعہ بھی فرض نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا ہم نے بعد میں کارگزاری دی، وہ عرب، عربی النسل، اس کی اولاد میں ارتداد آ چکا تھا، ارتداد آ چکا تھا۔ ایک عرب سے ملاقات ہوئی، حضرت کہہ رہے تھے اس کے گھر پہ 2 بار ساتھی گئے ملاقات کے لیے، اور ملاقات کوئی یہ نہیں 10 کلومیٹر 5 کلو نہیں، مولانا فرمانے مولانا فاروق صاحب تقریباً 200 کلومیٹر تک ایک ملاقات کو جانا پڑتا ہے، 100 کلومیٹر 2 کلومیٹر، 5 مرتبہ تو اتنا دور ہوتا ہے کہ پلین سے بھی سفر کر سکتے ہیں حلقے کے اندر۔ گرچہ بڑوں کی طرف سے یہ منع ہے، تاکید ہے اس پر کہ اندرون ملک پلین کا استعمال نہ کرے حتی الامکان، سواری کا گویا کہ انتظام کریں، سواری کا استعمال کریں۔ اور مولانا یوسف صاحب نے ایک بات بڑے اہمیت سے کہی کہ ہماری جو جانے والی جو جماعتیں ہیں، یہ 2 باتیں ساتھ میں لے کر جائیں۔
پہلی بات ایسا ساتھی ہو جو کام میں متحرک ہو مقامی اعمال میں، اور دوسری بات یہ کہی کہ اس کا مزاج مجاہدے کا ہو، کھلا خرچ ہو، اور وہ مقامی محنت اچھی طرح جانتا ہو۔ اسی پر حاجی عبد الوہاب صاحب کو ایک ملفوظ سنایا، ایک عمل سنایا کہ حضرت حاجی صاحب جو جماعتیں بیرون جاتی تھی ان کے بابت، ان کے متعلق 10 سے 15 سے 20 دن ان کو پہلے مقامی اعمال میں شریک کر دیتے، اور ایک ایک جانے والے سے یہ کہتے تھے تیرے 2.5 گھنٹے لگے، کتنے دن سے ناگانی ہوئی ہے، عمومی گشت کتنے ایام سے ناگانی ہوا، پہلا گشت دوسرا گشت کب سے ناگانی ہوا، ایک ایک عمل کی کارگزاری لیتے تھے، اس کے بعد بیرون روانہ کرتے تھے۔ چونکہ لے کر جائے گا تو کر کے آئے گا، خالی جائے گا تو کام کو خراب کر کے آئے گا۔ ہاں، اس لیے مولانا نے فرمایا کہ ایسا عملہ وہاں جائے تو اس عرب سے ملاقات ہوئی، جس سے یہ حضرات ملاقات کے لیے گئے تھے نیوزی لینڈ میں، ملاقات ہوئی، 2 مرتبہ گئے، 2 مرتبہ اس نے ٹائم نہیں دیا یا انکار کر دیا، اگنور کر دیا۔ تیسری بار جب اس کے پاس گئے اس نے یہاں تک کہہ دیا اب اگر تم آئیں تو میں پولیس والوں کو بلا لوں گا۔ کس کو بلا لوں گا؟ ہاں، اب مت آنا۔ کون کہہ رہا؟ عرب کہہ رہا۔ اسی علاقے میں ایک جزیرہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا وہ کعبۃ اللہ سے سب سے دوری کا مسلح ہے، وہ علاقہ جو ہے نیوزی لینڈ کے اندر۔ وہاں پر ایک عرب سے ملاقات ہوئی، مسجد تھی وہاں پر اس علاقے میں، اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ جیسی اس نے جماعت کو دیکھا جو نظام الدین سے آئی وہ رونے لگا، اور اس نے یہ کہا کہ ہاں میں کئی دنوں سے یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نظام الدین آ جاؤں، لیکن بظاہر کوئی اسباب نہیں بن رہے، تم آ گئے، اللہ نے میرے تسلی کا سامان پیدا کر دیا۔ اسی طرح امریکہ کی کارگزاری جو یہ سنائی گئی، امریکہ اور کینیڈا کنٹری کے اعتبار سے الگ الگ ہے، کام کے اعتبار سے کام کے اعتبار سے وہاں پر 4 ذمہ دار ہیں، بھائی عادل رشید صاحب ایک پڑوس کے، ایک ڈاکٹر صاحب ہے، ایک اور ذمہ دار ہے، یہ چاروں ذمہ دار، ان کی شورا بنی ہوئی چاروں کی، یہ وہاں پر کام کرتے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ابھی جو جوڑ ہوئی امریکہ کے اندر، امریکہ میں بہت بڑی بات ہے کہ 100 150 200 کا عملہ جڑتا ہے، لیکن ابھی جو نظام الدین کی جماعتیں چلی ان کے جوڑوں کی کارگزاری یہ ہے کہ 5 مرتبہ جوڑوں میں 1200 سے 1500 لوگ شریک ہوئے۔ 1200 لوگ بہت ہوتے، ہمارا تو سمجھ بھی نہیں آئے گا، وہ 1200 لوگوں کا جمع ہو۔ وہ فرما رہے تھے بھائی عامر صاحب ممبئی والے کہ امریکہ کا جو علاقہ ہے اللہ نے بہت صلاحیت اس علاقے میں دی ہے، اور آسانی یہ ہے جس کو اس کنٹری کا ویزا مل گیا دنیا کے ہر کنٹری میں اس کا جانا آسان ہو گیا۔ یہ بھی بات نہیں، اس لیے کہا ذمہ دار والوں سے، اپنے ذمہ داروں سے، مہاراشٹر والوں سے، بھائی وہاں کی ویزے نکالو تاکہ دوسرے کنٹری میں تمہارا جانا کیا ہو، آسان ہو۔ شکاگو کی کارگزاری سنائی کہ 2 دن باقی تھے واپسی کے، اور شکاگو میں اجتماع تھا، 2 دن میں کیا کرنا ہے، تو کہا کہ بھائی فجر کی جو پہلے مجلس ہوں گی اس میں ٹارگٹ بناتے ہیں کہ نقد جماعت تیار ہو جائے۔ اب وہاں کے ذمہ داروں سے کہا کہ نقد جماعت ان کے تو وہ باؤنسر چلے گئے، کیا چلے گیا، نقد جماعت نہیں بنتی وہاں پر، جیسے ہمارا ماشاءاللہ بن جاتی ہے نقد جماعت کس سے بنی تھی بزی کنٹری میں، لیکن ان حضرات نے توجہ دلائی، بھائی نہیں کام تو کریں گے، نکالنے والے اللہ ہے۔ تو فجر کی مجلس اس میں سادہ عملہ مجمع بھی نہیں تھا، اس میں جو بات ہوئی اور دین کی اور دعوت کی اہمیت سنائی گئی، حضرت نے فرمایا تقریباً 26 ساتھی اس عملے میں اور اس مجمع میں سے نقد 4 مہینے کے لیے تیار ہوئے۔ 26 ساتھی تیار ہوئی 4 مہینے کے لیے امریکہ میں، یہ بہت اوپر کی بات۔ اور ان میں سے 9 ساتھی ایسے تھے جن کی اصولی بھی آ گئی، جن کا ترتیب بھی بن گئی، رک بھی آ گئے، باقی ماندہ ساتھیوں نے چند دنوں کا وقت مانگا۔ اور مفتی شہزاد صاحب نے ایک بات کہی، جب ہم یورپ پہنچے وہاں پر ایک صاحب سے ملاقات ہوئی کہ وہ جب لاک ڈاؤن کے بعد سے پہلے ہمارے
بعد لاک ڈاؤن کے بعد سے ابھی جوڑ ہو رہے ہیں، ان صاحب سے جو ملاقات ہوئی وہ کہنے لگے کہ بھائی اب تو ہم ابھی تک مایوس ہو گئے تھے، بھائی اب تو کوئی دین کی شکل نہیں، لیکن تمہاری جماعتیں یہاں پر آئی یورپ کے اندر تو ہمیں تسلی ہو گئی، اللہ نے دین کو زندہ کرنے کا راستہ بھی باقی رکھا ہے۔ آئس لینڈ کی کارگزاری آئی، آئس لینڈ یورپ کا ایک ملک ہے، یورپ میں 50 ملک ہے، 50، اور ابھی مفتی شہزاد صاحب کی جماعت تقریباً 25 سے 30 ملکوں کا سفر کر کے آئی، تو آئس لینڈ کی کارگزاری آئی۔ آئس لینڈ میں مسلمان تھے لیکن سارے مرتد ہو گئے تھے۔ پہلی بار یہ جماعت پہنچی، نظام الدین پہلی جماعت آئس لینڈ کے اندر، یورپ کی کنٹری ہے چھوٹی سی، وہاں پہنچی۔ پہنچنے کے بعد ایک بات یہ بھی کہی، ابھی جو 5 سال کا عرصہ جو گزرا ہے نا، اس میں یورپ کی آبادی مسلمانوں کی دگنی ہوگی، شرق سے غرب سے عرب وہاں پر آ کر سکونت اختیار کر گئے، یعنی انہوں نے نیشنلٹی وہاں کی حاصل کر لی، ان کنٹریوں کی یورپ کے اندر ہجرت کر رہے بڑے تیزی سے، اور وہاں پر آ رہے ماحول نہیں مل رہا، عیاشی میں ہے، فحاشی میں ہے، تو گویا کہ نہ خود یاد ہے، خود کی گویا کہ پرواہ ہے، نہ دوسروں کی پرواہ ہے۔ آئس لینڈ کے اندر عرب آباد تھے لیکن سارے مرتد، کوئی مسجد نہیں ملک کے اندر، پورے ملک میں کوئی مسجد نہیں۔ مسجد بنانے کی کارگزاری یہ سنائی، ایک خاتون تھی عیسائی، اس نے کلمہ پڑھا، اس کو توفیق ہوئی، کسی کے ہاتھ پر ایمان لائی، اس کا جو کچھ زمین تھی، اس کا کوئی گھر تھا جو اس کا ملکیت میں تھا، اس نے اس کو مسجد کے لیے وقف کیا، ایک خاتون نے، اور اس علاقے کے جو عرب تھے جو مرتد ہو چکے تھے یا قریب تھے، ان تمام کو لایا، کہا کہ میں نے تم سے ہی سنی تھی، جو مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ اسے بھی آباد کرتے ہیں، اب یہ مسجد تمہارے حوالے ہے۔ اس ایک خاتون کی محنت سے اس آئس لینڈ میں مسجد بھی آباد ہو گئی، کام کی بنیاد بھی پڑ گئی۔ مفتی ریاست صاحب نے بنگلہ دیش کی کارگزاری سنائی کہ وہ بنگلہ دیش کا اجتماع جو ہوا بھی گزشتہ، کہا کہ پہلے تو کچھ نظام قابو میں نہیں آ رہا، برسات شروع ہوئی، 1 ہفتے تک پانی آیا، لیکن پھر آخری کے ایام میں کچھ مہلت ملی، بڑے اہتمام سے جلدی سے ان لوگوں نے انتظام کو انجام دیا۔ پرانوں کا جوڑ تھا اور علماء کا جوڑ تھا۔ حضرت نے کہا 75,000 4 مہینے والے وہاں جڑے تھے، 75,000، اور 50,000 وہاں پر چلے والے جڑے تھے، اور کئی ہزاروں کی تعداد میں علماء جڑے تھے، 1.25 سے 1.5 لاکھ تک کا مجمع تھا۔ وہاں والوں سے بڑی اہتمام کے ساتھ بنگلہ دیش والوں سے بات ہوئی، علماء کی مجلسیں ہوئی، اور اس اجتماع کے بارے میں حضرت مولانا یوسف صاحب نے کہا کہ وہاں کی ایک بات بہت عجیب لگی بنگلہ دیش، کون سی؟ کہا کہ سب سے اچھی جو بات لگی بنگلہ دیش والوں کی وہ تھی کہ ان کے اجتماع کا پنڈال سب سے زیادہ سادہ تھا، کہ رات ہوئی تو کوئی نظر نہیں آ رہا پورے پنڈال میں، لائٹ کا انتظام ہی نہیں۔ اس لیے کیا کہا، اہتمام سے کہی یہ بات کہ بھئی اپنے اجتماعات کو، اپنے جوڑوں کو سادگی پر لاؤ۔ کس پر لاؤ؟ ہاں سادگی، اس لیے کہا اقلھا تکلفاً، صحابہ کی صفت ہے، صحابہ تکلف کرنے والے نہیں تھے، شائننگ کرنے والے نہیں تھے، صحابہ سادے تھے۔ جوڑوں کو جتنا سادگی پر لایا جائے گا، اللہ اس کے ذریعے بے دینیوں کو اتنا ختم کرے گا۔ اس لیے جو یورپ میں جوڑ دیکھیے، ابھی آئندہ سال حضرت کا ایک جوڑ اجتماع جو امریکہ کے اندر، ان لوگوں کو تاکید کی کہ انتظام جو کیا جائے سادہ کیا جائے، اور ان لوگوں نے تقاضا رکھا کہ بھائی ہندوستان کی جماعتیں ہمیں دو۔ مولانا یوسف صاحب کہہ رہے تھے جس بھی ساتھی سے مراکش میں ملاقات ہوئی موروکو میں، باہر کے ہر ایک کے زبان پر پہلا جملہ تھا بھائی بنگلے والی مسجد نظام الدین کی جماعتیں ہمیں دو۔ ہر ایک نے یہ کہا، اور ان کو جوڑوں کی ترتیب بتائی، چونکہ ان کا جوڑوں کا تصور کیا تھا، ماہواری جوڑ کا تصور تھا ایک دن جڑ جاؤ، بیان کر لو، کھانا کھاؤ، واپس آ جاؤ، بس یہ ان کا تصور تھا۔ تو ہماری جو جماعتیں گئی، یورپ گئی، امریکہ گئی، افریقہ گئی، نیوزی لینڈ گئی، ان علاقوں کے اندر عملاً کر کے بتایا، ہر ایک ساتھی نے دل پر بات کو لیا اور مطمئن ہوئی
اور بھائی یامین صاحب کہہ رہے تھے بھائی ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اس بات کو ڈبل بولو، ہمارا مجمع اس سے بڑا متاثر ہو رہا ہے، کر کے بتایا۔ اس لیے گراؤنڈ ورک، ضمیری محنت وہاں پر ضرورت ہے، کھلے کچھ خرچ کے ساتھ، چونکہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر نہ نصرت ہے اور نہ کوئی انتظام ہے۔ استقبال، مولانا نے ایک بات کہی، ہماری جماعتوں کا مزاج بن گیا ایسے علاقوں میں بیرون جائے جہاں پر استقبال ہے، جہاں پر کیا ہے، استقبال والے علاقوں میں جاؤ، تاکہ نہیں ایسے علاقوں میں جاؤ جہاں پر تمہاری کوئی نصرت نہ ہو، کوئی کرام نہ ہو۔ ہاں چونکہ دیکھو عجیب بات، ہمارا کام کے اندر وقت بھی ہمارا مال گیا۔ موروکو میں جو اجتماع ہوا مراکش میں، مولانا یوسف صاحب کہہ رہے تھے، وہاں پر اجتماع سے پہلے مولانا یوسف صاحب وغیرہ نے جب وہ ذمہ دار بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہاں پر آنے جانے کا جو نظام ہے ہم ہمارے خرچ سے اس کو لگانا چاہتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے پیسے دیا اور اجتماعی رقم جمع ہوئی، اور وہ آنے جانے کے جو سفر ہوتے وہاں پر اس میں اسے استعمال کیا گیا۔ امریکہ یا افریقہ میں جو جوڑ ہیں اور اندرون میں جو ان کے حلقوں کے اندر جانے کے لیے جس رقم کی درکار تھی، وہاں کے لوگوں نے کہا ہم ڈالر دے دے، کہا کہ نہیں، ہمیں یہ کہہ کر بھیجا گیا جہاں تک ہو سکے جان بھی اپنا استعمال کرو، مال بھی اپنا استعمال کرو۔ اور امریکہ والے کہہ رہے تھے، جو جماعت وہاں پر ایک گئی، میوات کی جماعت گئی تھی 4 لاکھ خرچ کی ایک جماعت، تو وہ کہہ رہے تھے 4 لاکھ بھی کچھ بھی نہیں ہے اگر یہاں پر محنت کا ایک گروپ مل جائے تو 4 لاکھ بھی کچھ، چونکہ کھانا اپنا، فلیٹ اپنا، سواری اپنی، انتظام کوئی نہیں۔ بعض علاقے ایسے ہیں، اور اگر کسی نے صحیح رخ پر محنت کی بنیاد ڈال دی تو اتنا رجوع ہے کہ ہم اس کو کہہ نہیں سکتے۔ حضرت مولانا فاروق صاحب کہہ رہے تھے اور ایک ذمہ دار کہہ رہے ہیں، ایسا رجوع ہے لوگوں کا، لیکن کرنے والا چاہیے۔ بنگلہ دیش میں تقریباً جو کارگزاری سنائی مفتی ریاست صاحب نے، بنگلہ دیش کے اندر ایک کثیر تعداد علماء عصام کی تھی، اس میں سے 35 سے یا 40 علماء کرام دوسرے سال کے لیے تیار ہوئے، دوسرے سال کے لیے، اور تیسرے سال کے لیے 10 علماء کرام تیار ہوئے، اور جو باقی علماء کا مجمع تھا ان سارے مجمع نے اطمینان سے اس بات کو لیا، اور لینے کے بعد ہر ایک نے سال کا ارادہ کیا۔ اور بزرگوں دوستوں، یہ بات کہی گئی ہمارے برار کے حلقے میں، اور ہمارے برار پر جو ابھی آئندہ جوڑ ہے، افریقہ کا سفر ہے 15 دسمبر سے 30 دسمبر پورا ان کا سفر ہے، چونکہ وہاں پر ایک بات تھی، جوڑ ہو جاتے تھے، سفر نہیں ہوتے تھے۔ ان حضرات نے طے کیا کہ نظام الدین کی جماعت کے ساتھ ہمارے ملک کا سفر کریں، یہ طے پایا۔ تو 15 سے 30 تک وہاں کا ہے، آئندہ پھر یورپ کی تقاضے وہاں پر جوڑ ہے، اسی طرح امریکہ کا تقاضا ہے، آسٹریلیا کا تقاضا ہے، نیوزی لینڈ کا تقاضا ہے، بنگلہ دیش کا تقاضا ہے، یعنی ہر ملک کا تقاضا ہے، اور ہر ایک کی زبان پر ایک بات ہے، ہمیں مضبوط نظام الدین کی جماعت چاہیے۔ کیسی جماعت چاہیے؟ مضبوط، جو کام کرنے والی ہو، کر کے بتانے والی۔ تو یہ چند باتیں مشورے کے اندر جو حضرات نے فرمایا آپ کے سامنے آئی۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، جو امریکہ کے تقاضے اس میں جو 4 جماعتیں ہمارے برار کو بھی ملی ہیں، بڑے حضرت نے مولانا محمود علی صاحب نے 4 جماعتیں لکھا اپنے برار سے کھلے خرچ امریکہ کے لیے۔ تو اس کے لیے بتاؤ بھائی، ساری باتیں آپ کے سامنے آئی، مردوں کا کام بھی آیا، اسٹوڈنٹ کا کام بھی آیا، اور اسی طریقے سے بیرون کی اندرون کی کارگزاری بھی آئی۔ صرف دیر اس بات کی ہے کہ میں آپ